مولا علی پر ایک بیڑیا وار کر دیتا ہے، بڑا سخت وار۔ مولا علی شیر خدا کی بات کر رہا ہوں، مولا علی بادشاہ پہ ایک بیڑیا آتا ہے وار کرنے کی نیت سے۔ اس کا دماغ دیکھیں، اس کی جسامت دیکھیں، وہ ایک نارمل بیڑیا کی طرح نہیں، جسامت اس کی ایک بہت بڑا قداور انسانوں کی طرح بات کر سکتا تھا، اور کس مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا، کس نے اسے بھیجا تھا، اور وہ ایک پیغام بھی لے کر آیا تھا۔ یہ سارا واقعہ بڑا ہی انٹرسٹنگ، بڑا ہی مزے کا واقعہ ہے، اور بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ لوگوں نے ہو سکتا ہے سنا بھی ہو۔ ایک ایسا بیڑیا جو انسانوں کی طرح بات کرتا تھا، اور انسانی عقل کو حیران پریشان کرنے کے لیے یہ واقعہ میں کہتا ہوں کہ کافی ہے۔ مولا علی بادشاہ ایک سفر سے واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے ایک بہت ہی معتبر صحابی کے ساتھ ابن اصغر جو مولا علی بادشاہ کے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک وادی سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں ایک ایسی ہمارا جنگل ٹائپ جگہ سے گزر ہوتا ہے جہاں پر ہمارا گھوڑا، یہ صحابی بتاتے ہیں کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ بڑا اب نارمل بیہیو سا کرنا شروع ہو جاتا ہے، عجیب سا، جیسے ڈر جاتے ہیں گھوڑے، آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتے نہیں ہیں، اس طرح سے میرا گھوڑا بیہیو کرنے لگ گیا۔ تو مولا علی بادشاہ نے اسے پتہ کیا کہ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار لگتا ہے گھوڑے نے کچھ دیکھ لیا ہے تو یہ آگے نہیں بڑھ رہا، سہم گیا۔ مولا علی بادشاہ گھوڑے سے اترتے ہیں، ذوالفقار نکال لیتے ہیں، اتنے میں نظر آتا ہے کہ سامنے سے ایک خونی بیڑیا، ایک ایسا بیڑیا جس کا قد جو تھا وہ نارمل بیڑیوں کی طرح نہیں تھا، کافی بڑا تھا، اور وہ بھاگتا ہوا ہمارے گھوڑوں کی طرف، مولا علی بادشاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مولا علی بادشاہ نے ذوالفقار نکالی، مولا فرماتے ہیں کہ رک جاؤ۔ وہیں پہ وہ رکا تو مولا علی بادشاہ سے پتہ کرتے ہیں کہ تیری نیت کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ خدا نے اسے کلام کرنے کی قوت بخشی، مولا علی بادشاہ نے اسے سوال کیا تو وہ انسان جس طرح بات کرتے ہیں اس طرح سے بات کرنے لگا۔ صحابی دیکھ رہے ہیں ساتھ حیران پریشان۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ کیا نیت ہے، کیا چاہتا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ سرکار میں آپ کے پاس ایک پیغام لے کر آیا ہوں، میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، میں اس وادی سے آیا ہوں، اپنے سارے قبیلے کے ساتھ آیا ہوں، ہمیں کچھ کئی دنوں سے کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا، تو ہم بھٹکتے یہاں تک رہ کے، لیکن میں آپ کے لیے ایک پیغام جو وہ لے کر آیا تھا، جو مین چیز ہے، وہ کہتا ہے کہ جنگ صفین میں مولا آپ کا ایک دشمن، بہت بڑا دشمن آپ سے بھاگ کر قاضیہ میں چھپا ہوا ہے۔ سنان ابن وائل جو جنگ صفین میں مولا علی بادشاہ سے بھاگ کر چھپ گیا تھا، وہ بتاتا ہے کہ سرکار ہم اتنے دنوں سے بھوکے ہیں، تو آج ہم اس کا شکار کریں گے، تو ہم آپ کو اس لیے یہ بتانے آئے ہیں کہ اب آج اس کا شکار ہو جائے گا، آپ آج ختم ہو جائے گا۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے نیت کر لیا، تمہیں پتہ ہے وہ وہاں پہ جاؤ، اس کا شکار کر لو۔ وہ بیڑیا چلا جاتا ہے۔ اب جو مولا علی بادشاہ کے ساتھ صحابی ہوتے ہیں وہ یہ سارا منظر دیکھ کر بڑا حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ ایک بیڑیا بات کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ جب یہ دیکھے گا تو بڑا حیران پریشان ہوگا۔ اب مولا علی بادشاہ کہتے ہیں اس بندے کی تسکین کے لیے کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے واقعی اسے پتہ چلے کہ ہاں ہوتا ہے یا اس طرح سے ہے، یہ بیڑیا کس طرح اس کے پیچھے جاؤ، دیکھو یہ بیڑیا کیا کرتا ہے۔ یہ صحابی اس بیڑیا کا پیچھا کرتے جاتے ہیں تو وہ قاضیہ میں داخل ہوتا ہے۔ بیڑیا جیسا کہ مولا علی بادشاہ کو بتا کر گیا تھا، وہ قاضیہ میں داخل ہوتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا ہے اور اس کو کھا دیتا ہے، کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کو سارا قبیلہ اس کی جمع کرتا ہے۔ یہ بندہ جا کے آگے سارے بندوں کو بتاتا ہے کہ تم لوگ، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بیڑیوں کا حملہ ہوا تو سارے لوگ آگے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہ اس کو جا کے بتاتا ہے کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، یہ اس طرح سے مولا علی بادشاہ کو سب کچھ بتا کر آیا تھا، تو یہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب یہ سارا واقعہ وہ صحابی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور واپس آتے ہیں مولا علی بادشاہ کی بارگاہ میں۔ سارے لوگ بیٹھے تو مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا ہے، تم اس بیڑیا کے پیچھے دیکھ کے مولا علی بادشاہ سے پتہ کرتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا ہے۔ وہ صحابی سعد ابن اصغر وہ سارا واقعات بیان کرتے ہیں وہاں لوگوں کے بیچ کے، اس طرح سے ایک بیڑیا آیا، اس نے اس طرح سے بات کی، اس نے یہ کہا کہ ہاں میں یہ کرنے جا رہا ہوں، تو میں اس کے پیچھے کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے کیا کیا۔ وہ سارا واقعہ بتاتے ہیں تو لوگ اٹھ کر اللہ اکبر کی صدائیں لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پہ مولا علی بادشاہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی جد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے جد کا دیا ہوا علم ظاہر کر دیں تو تم لوگ تباہ ہو جاؤ، تمہاری عقلیں وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ